السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے اللہ کے کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے انشاءاللہ۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ سب کتابیں کھولیں، پیج نمبر 48۔ بچوں، ہم نے پریویس لیسن میں چیپٹر سٹارٹ کیا تھا حقوق العباد، جس میں ہم نے حقوق العباد کی ڈیفینیشن اور اس کے بعد رشتہ داروں کے حقوق پڑھ لیا تھا۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے مہمانوں کے حقوق۔ اسلام نے رشتہ داروں کے علاوہ مہمانوں کے حقوق پر بھی بہت زور دیا ہے۔ خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آئے ہوئے مہمانوں کی خاطر مدارت بھی میں کسی قسم کی کسر اٹھانا رکھتے، خود بھوکے رہ لیتے مگر مہمان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتے۔ یہی حال صحابہ کرام کا تھا۔ صحابہ کرام بھی مہمانوں کی خاطر تواضع خوب دل کھول کر کرتے تھے۔ یعنی دین اسلام میں مہمانوں کی خاطر مدارات کرنے کا حکم دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ مثالیں بھی ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ زور بھی دیتے تھے مہمانوں کے حقوق پر، اور اپنے گھر آئے مہمانوں کی خاطر مدارت کرتے۔ بے شک گھر میں کچھ کھانے کو نہ ہوتا، اپنے لیے نہ ہوتا، لیکن مہمان کو ضرور پیٹ بھر کر کھانا کھلاتے، اور خود بے شک تمام دن انہیں بھوکا رہنا پڑتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو دیکھ کر صحابہ کرام کا بھی طرز عمل یہی تھا، اور وہ بھی مہمانوں کو بہت اہمیت دیتے، انہیں اللہ کی رحمت سمجھتے تھے اور دل کھول کر ان کی خاطر مدارت کرتے تھے۔ نیکسٹ ہے مریض کے حقوق۔ ہمارے دین اسلام میں مریضوں کا حق ادا کرنے کی بھی تاکید فرمائی ہے۔ حدیث پاک ہے، جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اسے تسلی دے کر اس کے غم کو دور کرو، اس طرح مریض کے دل کو راحت ملتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث قدسی ہے، جو بھی شخص شام کو مریض کی عیادت کرتا ہے اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں، صبح تک دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ تیار ہو جاتا ہے۔ اور جو صبح میں ایسا کرے اس کے لیے 70,000 فرشتے شام تک دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور جنت میں اس کے لیے ایک باغ تیار ہو جاتا ہے۔ یعنی حدیث سے بھی مریض کے حقوق ادا کرنے کی اہمیت واضح ہوتی ہے، اور بہت زیادہ تاکید فرمائی گئی ہے کہ جو بھی مریض ہو اس کے پاس جاؤ، اسے تسلی دو، اس کی ہم ظاہر ہے ہمارے اندر تو اختیار نہیں ہے کہ ہم اس کی تکلیف کو دور کر سکیں، لیکن ہم اس کے غم اور دکھ کو دور کر سکتے ہیں۔ جب ہم اس کو تسلی دیں گے، اس کا خیال رکھیں گے، تو اس کے دکھ جو ہیں وہ کسی حد تک کم ہو سکتے ہیں، اور اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ ایک حدیث میں بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے شام کو جاتا ہے تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، جو عیادت کرنے جاتا ہے اس کے لیے، اور جنت میں اس کے لیے ایک باغ بنتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص صبح کے ٹائم جاتا ہے عیادت کرنے تو اس کے لیے 70,000 فرشتے شام تک دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے بھی جنت میں ایک باغ تیار ہو جاتا ہے۔ یعنی عیادت کرنے کا اتنا اجر و ثواب ہے۔ مریض کی عیادت کرتے وقت یہ خیال بھی رکھنا چاہیے کہ زیادہ وقت اس کے پاس نہ گزارا جائے اور شور بھی کم کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک بار شور اور اختلافی گفتگو زیادہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس سے ہٹ جاؤ۔ یعنی شور اور غیر اخلاقی گفتگو تو کسی بھی صورت نہیں کرنی چاہیے، اور کبھی ایسے حالات پیدا بھی ہو جائیں تو اس کو اگنور کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے لیے سخت ممانعت فرمائی ہے۔ خود اپنے پاس ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اختلافی گفتگو ہوئی اور شور ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ یہاں سے چلے جائیں۔ تو مریض کا خیال رکھنے کے لیے تو بہت زیادہ تاکید فرمائی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، تکلیف میں ہے، تو اس کے پاس ایک تو یہ کہ زیادہ دیر ٹھہرا نہ جائے، کیونکہ ظاہر ہے وہ تکلیف میں ہوتا ہے اور اس کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بلا ضرورت اس کے پاس بیٹھ کر گفتگو کی جائے تو اس کی تنگی اور تکلیف میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ مریض کے پاس زیادہ وقت نہ گزارا جائے، جتنی دیر رہیں اس کے دل کو تسلی دیں، اس کا غم بانٹیں، اور شور بھی نہ کریں۔ ٹھیک ہے جی، آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ریمیننگ کچھ پارٹ ہے، اگلے لیسن میں کرواؤں گی۔ کوشچن دیکھ لیتے ہیں اس کا۔ پریویس لیسن میں ہم نے 2 کوشچنز کیے تھے۔ تھرڈ دیکھیں، کسی حدیث کے حوالے سے مریض کی عیادت کے بارے میں بیان کریں۔ ابھی جو ہم نے مریض کے حقوق پڑھا ہے اس میں دیکھیں گے مریض کے حقوق میں پہلا پیراگراف جو ہے یہ پورا آئے گا اسی میں، کیونکہ وہ حدیث بھی شامل ہے۔ ہمارے دین اسلام میں مریضوں کا حقوق یہاں سے شروع ہوگا اور باغ تیار ہو جاتا ہے، انورٹڈ کاماز میں ہے یہ کوشچن نمبر 3 کا آنسر ہے۔
نیکسٹ کوشچن. نمبر 5 ہے, نہیں سوری 4 ہے. کوشچن, کسی حدیث کے حوالے سے مریض کی عیادت کے بارے میں بیان کریں. کوشچن 4 ہم میں نے بھی آپ کو بتا دیا. کوشچن 5 ہے, مریض کی عیادت کے وقت کیا احتیاط کرنی چاہیے. وہ اسی پیراگراف کے نیچے ہم نے ابھی کیا تھا. مریض کی عیادت کرتے وقت یہ خیال بھی رکھنا چاہیے کہ زیادہ وقت اس کے پاس نہ گزارا جائے اور شور بھی کم کیا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک بار شور اور اختلافی گفتگو زیادہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے ہٹ جاؤ. چھوٹا سا آنسر ہے یہ, اور اس میں ایک حدیث بھی شامل ہو جائے گی, لہٰذا یہ کوشچن نمبر 5 کا آنسر ہے آپ کا. ٹھیک ہے, آج کے لیے 2 کوشچنز کافی ہیں. یہ آپ نے ہوم ورک کرنا ہے کاپی پہ نیٹ اینڈ کلین. ریمیننگ پارٹ آپ کو میں نیکسٹ لیسن میں پڑھاؤں گی. اللہ حافظ.